السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں الفاتحہ، سورہ الفاتحہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، میں نے آپ کے اسکرین میں سب رکھا ہے، اور یہاں پر میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنے والی ہوں، اسی لیے میں نے اس طریقے سے کیا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے الفاتحہ، آیت نمبر 1۔ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے وہ رحیم ہے۔ یعنی یہاں پر اس قرآن ایپ پہ ایسا لکھا ہے، پر ایسا رہتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحمان والا ہے وہ رحیم ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ کتنا رحم کرتا ہے ہم پر، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو اب میں اپنے آگے آنے والی ویڈیو پر آپ سبھی کو بتاؤں گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو الفاتحہ، دوسرا آیت نمبر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ یعنی تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، تمام کائنات کا رب ہے۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو عالمین ہے یعنی کائنات کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ یہ نارمل سی جو آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں، یہ نارمل بات ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے دوسرا الفاتحہ، تیسرا نمبر آیت، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر رحمان اور رحیم ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے، تو یہاں پر ہم چوتھے نمبر بات کریں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہے الفاتحہ، 4 نمبر آیت، روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، یعنی اس دن کا مالک ہے، یعنی جس دن ہماری آخرت ہوگی وہاں کا مالک ہے۔ یعنی وہاں پر کوئی دوسرا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اس کے پاس جا کے سلوشن لیتے ہیں، اس کے پاس لیتے ہیں، پر وہاں پر ہم جائیں گے تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہی ہمیں جتنی حساب کتاب دینا ہے وہ اللہ کے پاس دینا ہے، اور بہت لمبی لائن ہوگی وہاں پر، جہاں پر ہم کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا نمبر کب آئے گا، پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا نمبر سب سے پہلا آئے گا، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ سورہ الفاتحہ، 4 نمبر آیت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم سورہ الفاتحہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نماز میں۔ تو یہاں پر ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں نا، اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دوسرا بات کرتے ہیں، اور الفاتحہ، 6 نمبر آیت، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ نماز میں بھی ہم بولتے ہیں، پر اگر ہم اس آیات کو، ہم اس سورہ کو اگر سمجھ کر پڑھیں تو اس کا مطلب کیا اتنا خوبصورت بن جائے گا۔ یہ آپ خود اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھنے کے بعد بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا کہ ہاں ہم نماز میں کیا عبادت کر رہے ہیں، ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کے کون سی آیت پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم عربک میں پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو ہم بولتے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہاں پر جو 7واں نمبر آیت ہے، وہ آیت بھی اسی سے 6 نمبر سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے ایمان فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو بھٹکے نہیں اپنے راستے سے،
और अल्लाह आप पर ईमान लेके आया, यानी अल्लाह सुब्हानो ताला के ऊपर, कुरान के ऊपर हमने ईमान लेके आया, उन लोगों का रास्ता हम अल्लाह ताला से बोल रहे कि हमको उनका ही रास्ता हमको दिखा, जो भटक गए, जो काफिर ही, उनका रास्ता मत दिखा। तो इसके बाद हम क्या बोलते हैं? आमीन। तो हम क्यों बोलते हैं ये वर्ड, हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमको समझना चाहिए कि हम सूरा अल फातिहा में क्या पढ़ रहे हैं और इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। ये हम अगर पढ़े और इसका मतलब हम अगर नमाज में इसका जो मतलब है वो अगर हमको याद हो जाता है और हम उससे ही पढ़ते हैं तो हमारे दिल को भी सुकून होता है कि अल्लाह ताला हम कुछ अच्छा, कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी वीडियो को, और यहाँ पे ख़त्म करूँगी इसलिए क्योंकि 7 आयत तक हो चुका है, हमारा अलहम्दो ख़त्म हो चुका है। हम यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे और अगला जो हमारा अलिफ लाम मीम रहेगा वो हम पढ़ेंगे सूरा अल बकरा, ठीक है। वहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स के साथ में मैं आप लोगों को मिलूँगी। और अगर आप लोगों को और भी डिटेल्स जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, आपकी मर्ज़ी है। पर यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी बताई हूँ, अगर आप इसको बाय हार्ट याद करते हैं, क्या मतलब है क्या नहीं है, तो आप लोग कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि मैंने ये कहाँ से लिया है तो आप प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से ले सकते हो, कुरान बोल के आप सर्च कर सकते हो, तो आपको हर एक तरीके का मिल जाता है। और मैं आगे आने वाले वीडियो पर मैं बताऊंगी कि बेस्ट कौन सा वाला कुरान ऐप है। चलिए अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।